أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. السلام علیکم. جشن رمضان دنیا نیوز پر آج 23 رمضان المبارک شروع ہو رہی ہے. آج کی شب 23ویں شب ہے اور ممکنہ طور پر آج شب جمعۃ الوداع بھی. شاید اللہ نے کرم کیا تو ہمیں 30واں روزہ اگر ملا تو پھر ہمیں ایک جمعے کی سعادت سے پھر اللہ تعالیٰ بافیاض فرمائیں گے اور ہمیں اس سے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں گے. ادروائز آج جمعۃ الوداع بھی ہے. لیلۃ القدر کی مبارک ساعتیں اور اس میں کی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے تو ہمارے
جو مہمان ہیں وہ یقیناً بہت ساری روشنی ڈالیں گے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے جو ان راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کیا ہم مومن ہیں۔ اس پر گفتگو ہماری ہوگی۔ ہمارے پینل میں شامل ہیں معروف عالم دین مفتی عمران خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور معروف نعت خواں آج ہمارے ساتھ ہیں الحاج یوسف میمن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج کے موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور نیکی سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں الحاج یوسف میمن صاحب سے آج کی گفتگو کی ابتدا میں حمد باری تعالیٰ سے اس کی سٹارٹ کروں، ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آج آمنہ ملک ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے مستقل دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ کل اچانک ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم الحاج یوسف میمن صاحب سے درخواست کریں گے کہ حمد سے شروع کریں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یوسف صاحب حمد شروع کریں تو پھر ہمیں کسی بریک پر جانا ہو، تو اس میں ہم پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ یہ کہ مومن کے حوالے سے اسلام میں معیار ایمان کیا ہے؟ علامہ قمبر عباس صاحب نقوی صاحب، آپ سے درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بہت اچھا موضوع کا انتخاب فرمایا آپ نے، اور بریک پہ جانے سے پہلے وقت آپ کے پاس کم ہے، لہذا مختصراً آپ کو پہلے یہ بتا دوں جی سر کہ مالک دو جہاں قدر مطلق وحدہ لا شریک نے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں جو مخاطب فرمایا ہے، جو انداز تخاطب ہے اس نے مختلف انداز سے بنی نوع انسان سے خطاب فرمایا ہے۔ کہیں پر حکم مطلق دے کر کے پوری کائنات سے خطاب فرمایا، جی، کہیں پر یا ایھا الناس کہہ کر کے صرف لوگوں سے خطاب فرمایا، کہیں مسلمانوں سے خطاب فرمایا، اور زیادہ تر جو اس کا خطاب ہے وہ صاحبان ایمان سے ہے۔ جگہ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہر مقام پر اس نے خطاب ہی دیا۔ تو اللہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو مالک دو جہاں نے اہل اسلام کو صرف 2 ناموں سے پکارا ہے، جی، اور 2 ہی ناموں کا تعارف کروایا ہے، یا تو اس نے مسلمان کہا ہے، جی، اور یا اس نے مومن کہا ہے۔ اچھا، تو مسلمان اور مومن کا بنیادی فرق اسلام میں کیا ہے؟ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ 23ویں شب چل رہی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر، حاضر ہوتے ہیں جشن رمضان۔ ہمارا پروگرام جشن رمضان دنیا نیوز پر، ہمارا موضوع ہے کیا ہم مومن ہیں۔ اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن پہلے حمد باری تعالیٰ الحاج یوسف میمن کی زبان میں۔ حضرت پلیز۔ تیری شان امن وار ہو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ،
تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، وہ تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، کبھی شان لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی بلبلوں کی نوا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، کبھی شاخ گل کی ادا میں تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو، اللہ جل جلالہ، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، میں گناہ گار میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا بذل و فضل ہے بے بہا، تیرا بذل و فضل ہے بے بہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تجھے بے نیازی کا واسطہ یہ قبول کر میری التجا، کہ برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، آخری شیء کہ جو حساب میرے مولا، جو حساب روز حساب ہو، تو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، الحاج یوسف میمن صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے۔ ہمارا موضوع وہی ہے، کیا ہم مومن ہیں؟ مسلمان اور مومن کے درمیان فرق کی بات علامہ قمر عباس نقوی صاحب فرما رہے تھے۔ ہم چاہیں گے کہ وہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں۔ حضرت پلیز۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس طریقے سے مخاطب فرمایا ہے، اور حکم مطلق دیا ہے تو کل بنی نوع انسان سے خطاب کیا ہے، حکم عام دیا ہے تو
تو اہل اسلام سے خطاب کیا ہے، حکم خاص دیا ہے تو اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، اور وہ بہترین انداز سے اس نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقلوں سے کوئی فیصلہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معبود کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، تو ہمیں ہر سوال کا جواب وہیں سے ملتا ہے، بے شک، اور اسی وہی رہنمائی کر دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً۔ جب ہم قرآن کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں اور ہم یہ سوال آپ کا رکھتے ہیں کہ مالک میں تو کوتا علم ہوں، لیکن تو بتا دے کہ تو نے کیا فرق رکھا ہے اس مسلمانوں میں اور مومنوں میں، تو مالک بہت واضح انداز میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہاں عربوں کی جماعت کچھ لوگ مل کر کے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر یہ دعوی اسلام کرتے ہیں۔ تو اللہ اس انداز میں فرما رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، عربوں کی ایک جماعت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو ایمان لے آئے۔ مالک دو جہاں جو دلوں کا بھید جانتا ہے، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قل، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، اللہ اکبر، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے واضح انداز میں مالک نے اس بات کو وضاحت کر دی کہ تمہارا دعوی ایمان جو ہے یہ کافی نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ ہم مومن ہیں یہ تمہارا دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو بہت واضح انداز میں اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہو کہ ہم اسلام لائیں، یعنی تم نے ابھی قلباً ایمان قبول نہیں کیا ہے، تم نے اقرار کیا ہے۔ اقرار باللسان کا نام ہے اسلام، اور تحت القلب قبولیت کا نام ہے ایمان۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری وضاحت ہے۔ ناظرین، اس وضاحت کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی غلام اصغر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی غلام اصغر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی میرا سوال یہ مفتی صاحب سے ہے جی سر۔ کہ میں وطروں میں جو ہے مجھے دعا کنوز نہیں آتی ہے، اچھا، تو میں 3 دفعہ قل واللہ احد آخری رکعت میں پڑھ کر جو ہے نا سلام پھیرتا ہوں۔ جی اچھا، تو یہ مفتی صاحب سے ذرا پتہ کر دینا کہ کیا میرے وطر ہو جاتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھی پوچھتا ہوں غلام قادر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس سوال کا جواب مفتی صاحب سے لینے سے پہلے ایک سوال اور میں اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال وہ ہے کہ جس میں اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو پھر ایک گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ ہمارا آج کا سوال ہے، غلاموں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ اس کا جواب اگر آپ صحیح دیں گے تو آپ کو گفٹ ہیمپر پیش کریں گے۔ مفتی صاحب، ہمارے غلام قادر صاحب کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک غلام قادر صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وطر کے اندر تیسری رکعت میں ان کو کیونکہ دعائے قنوت جو کہ پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہیں ہے، تو کیا قل هو اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، دعائے قنوت اس کے اندر دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ اخلاص جو آپ پڑھتے ہیں اس میں دعا نہیں ہے، وہ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ دعائے قنوت کو یاد کریں، لیکن آپ جب تک یاد نہیں کرتے تو کیونکہ اس کا پڑھنا وطر کے اندر واجب ہے، تو جب تک آپ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی مختصر سی دعا ہے جو ہر کتاب کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، قرآن حکیم میں موجود ہے، آپ اس کو اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں، اور جب دعائے قنوت آپ کو یاد ہو جائے تو پھر آپ اس کی جگہ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ مطلب غلام قادر صاحب کا جواب یہ ہے کہ دعائے قنوت واجب ہے جی، اور اسے لازمی انہیں یاد کرنا چاہیے، لیکن وقتی طور پر وہ کیونکہ وطر سے محروم نہ ہو جائیں تو چلیے کر لیں۔ اس کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ دعائے قنوت میں وہ جو الفاظ ہیں اللہم انا نستعینک، وہ الفاظ واجب نہیں ہیں، واجب دعا کا مانگنا ہے۔ تو وہ جو دعا کا مانگنا واجب ہے تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا سے بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ وہ ہے جو کہ احادیث سے ثابت ہے، تو اس کے اندر اللہم انا نستعینک جو پوری دعا ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ سب آپ کچھ فرمائیں گے سر؟ میرا خیال ابھی آخر میں وضاحت کر دی، یہی ایک جملہ رہتا تھا کہ جب دعائے قنوت جو ہے نا
وہ خود مفہوم بتا رہا ہے کہ یہاں ہمیں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دعا جو ہے یہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ یاد کر سکیں آسانی کے ساتھ تو چیزوں کو یاد کر لیں، اس میں آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک شخص نہیں یاد کر پا رہا ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے، یا وہ اتنی ذہنیت نہیں رکھتا، یا عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں اس کو محفوظ نہیں ہو پا رہی اس کے بعد کوشش کرنے کے باوجود، تو بس چونکہ دعا ہے لہذا جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں دعا تمہیں یاد ہو وہ دعا پڑھ لو۔ بے شک، اور یہ دعا ہی ہے جو بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اور دعا ہی ہے جو عبودیت کا اظہار ہے اس معبود کے سامنے، اور اگر اس معبود اور عبد کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ تصدیق باللسان نہیں بلکہ ایمان بالقلب ہونا چاہیے، محض اعلان نہیں بلکہ دل سے ایمان لینا چاہیے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا ہم مومن ہیں، اور یہی سوال لے کر کے ہم آگے چلیں گے اور اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک مفتی صاحب اس حوالے کا تعلق ہے، ہم نے جو مفتی صاحب نے فرمایا اس پر کوئی مختصر سا کوئی تبصرہ اگر آپ چاہیں تو۔ دیکھیں آغا صاحب، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ایمان خود کیا ہے۔ ایمان کا لفظ یہ امن سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ان عقائد کو دل سے تسلیم کر لینے کا نام ہے کہ جن کے تسلیم کر لینے کے بعد بندہ جہنم کے عذاب سے امن میں آ جائے۔ اللہ اکبر، بہت تو اب وہ عقائد کیا ہیں اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ایک پوری تفصیل ہمارے پاس ملتی ہے۔ ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پہ بات کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے کیا ہم مومن ہیں۔ ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ جشن رمضان۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر 23ویں شب کا پروگرام، جس میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو آج شب قدر تلاش کر رہے ہیں یقیناً وہ مومن ہیں، لیکن ٹیکنیکلی مومن میں اور ایک عام مسلمان میں اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کیا فرق ہے، ہماری یہ گفتگو جاری ہے۔ حضرت مفتی صاحب آپ کی بات پوری ہوئی۔ آغا صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان پہلے ہم نے وضاحت کی وہ امن سے ہے، اور ایمان لانے کے بعد بندہ جہنم کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، اور اس کی ہم نے آپ کو تفصیل بتائی جو کہ ایمان مفصل ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تمام ملائکہ پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ من جانب اللہ ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اب یہ جو ایمان ہے اس کی سب سے زیادہ جو خوبصورت ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندہ ایمان لے آتا ہے وہ دنیا کے اندر ہر قوت اس کا انکار کر دیتا ہے، اور دل کے اندر اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے گا، میری نصرت کرے گا، میری معاونت کرے گا یا میرے خیر اور شر کا ذمہ دار ہوگا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اسی لیے ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا آپ کی خدمت میں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اذانیں ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اس کی تفصیل ہے، فرماتے اس کا اثر ہمارے اوپر اس لیے نہیں ہوتا کہ آج تک نہ ہمارے مؤذن یہ بات سمجھ سکے کہ میں کیا اعلان کر رہا ہوں، اور نہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ اعلان کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے اگر ان الفاظ پر غور کر لیا جائے تو حقیقتاً ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ پوری دنیا کو یہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ حکومت ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ سماج ہو، وہ خاندان ہو، وہ رشتہ داریاں ہوں، وہ دوست احباب ہوں، وہ دنیا کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق اور کوئی قوت کیوں نہ ہو، میں ان تمام کو اس بات پر متنبہ کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر سب سے بڑی میرے رب کے ذات ہے، اور لا الہ الا اللہ، میں کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ جب بندہ شرک کا مکمل طور پر انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سفر کر رہا تھا، خدا کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ
جو شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے سنا تو میں نے کہا خدا کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ اس کے بعد زنا کر ڈالے اور چوری کر ڈالے، تو آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زنا کر ڈالے چوری کر ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 3 بار یہ کہا خدا کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زنا کرے اور چوری کر ڈالے۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، معاذ تمہاری ناک خاک آلود ہو، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ اتنا بڑا اعلان ہے کہ اس کے بعد بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک زنا اور گناہ کی طرف چلے جائیں، اس کے تقاضے کیا ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایمان کے بعد بندہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ معیار کی بات ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور اذان پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون صاحب؟ احمد فواد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی سر۔ ایک تو میں جواب دینا چاہوں گا حضرت بلال حبشی، آپ کے جو سب سے پہلے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جی بالکل آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے کال ڈراپ ہو گئی، ہم ورنہ کچھ تحفے کا اعلان کرتے، لیکن تو بات یہ ہے کہ ایمان اور اذان کی بات یہ ہے، اذان کی تاریخ یہ ہے کہ جب انڈونیشیا میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کے 15 گھنٹے کے بعد امریکہ میں فجر کی اذان ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کئی اذانیں، دوسری اذان بھی انڈونیشیا میں ہو جاتی ہے، اور جو جغرافیہ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں کہیں نہ کہیں اذان ضرور ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اذان کی بات ہے۔ حضرت اس سلسلے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اسلام بتدریج آگے بڑھا ہے۔ جس طریقے سے مالک نے انسانیت کو، انسان کو، آدم کو، آدمیت کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد بتدریج جیسے جیسے اس کا شعور بلند ہوتا رہا، جیسے جیسے اس کی عقل ترقی کرتی رہی، ویسے ویسے وہ اپنے احکامات کو آگے بڑھاتا رہا۔ آج بھی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے چھوٹا، تو وہ جب تک کمسن ہے تو اس کے اوپر کچھ اور احکامات ہیں، وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو اس کے اوپر کچھ اور احکامات آ گئے، کچھ اور شعور لے لیا تو اس پر کچھ اور احکامات آ گئے، اور یہاں تک کہ وہ جب بالغ ہو گیا تب اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی۔ تو اللہ جو ہے وہ انسان کی قوت، صلاحیت کو دیکھ کر کے فیصلے کرتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو بھی اس نے اسی طرح سے آگے بڑھایا۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، شرط تصور، یعنی تصور شرط ہے۔ تصور کیجئے کہ جب کفر کا عالم ہے، شرک کا عالم ہے، دنیا ظلم کا عالم ہے، دنیا میں ظلم اور جبر بڑھا ہوا ہے، انسان انسان کا قتل کر رہا ہے، بیٹیاں دفنائی جا رہی ہیں، جہالت اپنے عروج پر ہے، ایسے میں ایک ہستی ایسی آتی ہے جو کچھ پیغام لے کے دینا چاہتی ہے، اور اس نے آ کر کے ایک بعثت کا اعلان کیا۔ اب وہاں ایک ہی جملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، that's it۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ان کے لیے یہی کافی تھا۔ صحیح۔ یہ وہ اسٹیج ہے کہ جہاں ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، جب تک انسان توحید کو نہیں تسلیم کرے گا۔ جو توحید کو نہیں مانے گا وہ رسالت کو کیا مانے گا؟ بے شک۔ جو توحید کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو کیا مانے گا؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اقرار توحید۔ صحیح۔ لیکن یہاں دو، معاف کیجیے گا، دو چیزیں بہت اہم ہیں پلیز جو مجھے کہنے، اگر آپ پاس وقفہ لینا ہے۔ آپ فرمائیے۔ اچھا، دو باتیں بہت اہم ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ سے سب واقف ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے لیے دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو، ذکر کرنے میں مومنین کا فائدہ ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں آپ کی اجازت ہے میں پہلے کال لے لوں پھر آپ کی بات جاری کال رکھوں گا۔ جی السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی سر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی تصور سعودیہ سے۔ جی سر حکم۔ سر میں سوال آپ سے پہلے بھی ریپیٹ کیا۔ جی پچھلا سوال تو ہمارا ہو گیا۔ میرا سوال تھا کہ جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں تو والدین کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہوئے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جی تو آپ کا سوال؟
کال ڈراپ ہو گئی. جی بہرحال ان کا جواب یہی ہے کہ بہت اچھی بات ہے. اس سے یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو یہی ہے کہ والدین کو جا کے آپ ان کی خدمت کریں اور ان کی احوال. ہماری بات پچھلی تو اس موقع کو اگر آپ سمجھ لیں کہ تاریخ سے سب واقف ہیں کہ جب حضرت نے یہ اعلان کیا تو اعلان سے پہلے کچھ باتیں کی, اور کچھ باتیں کرنے میں ایک بہت معروف جملہ ہے جس کو میں دہرا دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا آ کر کے, تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ یہ اور اس مجمع میں ان لوگوں کے اندر ابو لہب بھی ہیں, ابو جہل بھی ہے, سب موجود ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ بات کہی کہ اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے میں تم سے کہوں کہ وہ آ کے تم پر حملہ کرے گا تم مان لو گے؟ تو لوگوں نے سب نے جواب دیا کہ اے محمد ابن عبداللہ آپ صادق اور امین ہیں, لہذا آپ جو کچھ کہیں گے وہ سچ کہیں گے. حضرت نے دوبارہ دہرایا, پھر لوگوں نے یہ جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ایسے نہیں, یہ بتاؤ کہ تم وہاں جا کر دیکھو اگر وہ لشکر تمہیں نظر نہ آئے تو پھر میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ تو ابو جہل اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا, جیسے شکل دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو منفرد ظاہر کرنے کے لیے, اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ اگر ہم جا کر دیکھیں اور وہاں وہ لشکر ہمیں نظر نہ آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں مگر تم سچے ہو. اللہ اکبر, اللہ. ان کی صداقت اور امانت پر یہ عالم ہے. اور اسی لمحے جب یہ اقرار کر لیا سب نے اور یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ پڑھو, کہو اور فلاح پا جاؤ. یعنی معلوم یہ ہوا کہ صرف اقرار توحید پر فلاح کا پروانہ مل رہا ہے. ابھی کچھ نہیں ہے, ابھی نہ نماز کا حکم ہے, نہ روزے کا حکم ہے, نہ اطاعت کا حکم ہے, نہ حج کا حکم ہے, نہ زکوٰۃ کا حکم ہے, نہ خمس کا, کچھ نہیں ہے. ابھی صرف اور صرف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, صرف توحید کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ. تو یہ ایک سٹیپس ہے, ٹھیک ہے نا. پھر سٹیپس آگے بڑھتا ہے تو پھر رسالت آتی ہے, پھر قرآن آتا ہے. ایمان مکمل تو جیسے بتایا صاحب نے تفصیل بہت ہے, توحید پر اقرار, رسالت پر ایمان, خاتمیت پر ایمان, قرآن پر ایمان, وحی پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, جبرائیل پر ایمان, آخرت پر ایمان, موت پر ایمان, مرنے کے بعد قیام کرنے پر ایمان, حساب کتاب پر ایمان, جنت پر ایمان, دوزخ پر ایمان, کاتبین پر ایمان. یہ ساری وہ جزویات ہیں, تفصیلات ہیں کہ جس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. اور پھر نماز, روزہ اور احکامات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان سب پر ایمان رکھنا ہے. لیکن صورت صرف اتنی سی ہے کہ سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں معرفت کے ساتھ, عقل کے ساتھ تسلیم کرنا ہے. ایمان کی قرآن نے کئی قسمیں ایسی بیان کی ہے جس کی قرآن خود مذمت کر رہا ہے. ایسا بھی ایمان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے ہیں فرمایا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, یا رسول اللہ ہم نے تو ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو دیکھا. تو معلوم یہ ہوا کہ آباء و اجداد کی بنیاد پر اگر ایمان ہے تو یہ ایمان قابل مذمت ہے. ایمان تقلیدی نہیں ہے. ایمان اس وقت ہے کہ جب عقل انسانی اپنی عقل و شعور کے بعد, تحقیق و جستجو کے بعد وہ اعلان کرتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, میرا مالک تو نے کائنات میں کوئی شے باطل خلق نہیں کی, تو ہی اس لائق ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری گفتگو جاری ہے. ناظرین ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون تھا ہمارے ساتھ؟ سر یہ محمد احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محمد احمد صاحب. سر جی ایک تو میں نے ایک بات عرض کرنی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا, آپ نے اعلان بھی فرما دیا میں دین مکمل کر دیا ہے, جی جی, تو یہاں پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے. یقیناً. اور دین عقلی دلائل کے اوپر کانسیپٹ نہیں رکھتا, صرف اللہ اور اس کے نبی کے احکامات پہ کانسیپٹ رکھتا ہے. اور قرآن میں کئی تو ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے نبی کی اطاعت کی, اور تیسرے کسی فرد کا نام ایون کہ پیغمبر کا نام بھی نہیں آتا, کیونکہ ہم جو ہے وہ شرع محمد ہی اوپر عمل کرنے لوگ ہیں. لہٰذا ہم نے جو ہے نہ عقل پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے, نہ ہمیں اس سے آگے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے
محمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ویو کا، لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس کل بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، اور مفتی صاحب نے بھی اور حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے اس موضوع پر بات کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو ہم نہ چھیڑیں، ہم اپنی گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عام ہمارے جو کالر ہیں ان کے لیے ایک سوال میں فلوٹ کر رہا ہوں۔ شام کے تجارتی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا ان کی میت میں موجود تھے، ان کے ساتھ موجود تھے؟ شام کے تجارتی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا آپ کے ہمراہ تھے؟ یہ ہمارا سوال ہے تمام لوگوں کے لیے۔ حضرت عادل صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، جس طرح سے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ ہر چیز کا درجہ ہوتا ہے، ارتقاء ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک ارتقاء ہوتی ہے۔ ابتدا کے اندر وہی تھا کہ صرف قولوا لا الہ الا اللہ، آپ صرف یہ اعلان کر دیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب وقت بہت آگے نکل گیا، جس طرح میرے بھائی نے اس بات کو کہا نا کہ بھئی اب تو دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی ہم ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو وضاحت کریں۔ ایک بچہ تھا، اس نے آ کے اپنے استاد سے سوال پوچھا کہ حضور حدیث میں تو یہی آتا ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، میں ہی اعلان کرتا ہوں، تو اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو دیگر باقی چیزیں ہیں ان کی ضرورت کیا رہ گئی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ بچہ وقت گزرتا رہا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ایک وقت آیا وہ نکاح کی عمر تک پہنچ گیا۔ نکاح کا وقت تھا، استاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اب جوان تھا۔ جب اس کا نکاح مکمل ہو گیا تو استاد صاحب نے کہا چلو بیٹا اب گھر چلتے ہیں۔ کہا حضور ابھی تو نکاح ہوا ہے، اس کے بعد کھانا ہے، رخصتی ہے، یہ سب ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اصل تو نکاح ہے، یہ باقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور وہ نکاح بغیر رخصتی کے مکمل اور کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا اب وہ آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جس طرح نکاح رخصتی کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا تو ایمان بغیر عمل کے کامل نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا جو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ وضاحت کی آپ نے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہمارے ساتھ؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں، مرسلین۔ جی مرسلین صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آغا صاحب بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک بڑی بری خبر سن کے بڑا دل ہمارا جو ہے آبدیدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آمنہ کی والدہ کا جو ہم نے حادثہ سنا بہت دکھ ہوا۔ وہی ان کا ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ آمنہ کے جتنے فین ہیں، جتنے چاہنے والے ہیں، کالر ہیں، ان سب کا ہی نقصان ہوا۔ ان کے ساتھ برابر کے ان کے غم میں شریک ہیں آغا صاحب، اللہ آپ کو خوش اور دعا کرتے ہیں اس مبارک رات کو کہ اللہ ان کو صبر دے اور ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوسرا آغا جی کال ہماری ڈراپ ہو گئی۔ جی آپ فرمائے تھے صاحب، بات آپ کی مکمل ہو گئی تو پھر میں پھر ایک نیا سوال آپ سے عرض کروں کہ ایمان کامل کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ اب ہم اگر ابتدائی اس سے چھوڑ کر کے ہم آج کے موضوع پر بات کریں، آج کے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو آج ہمیں ایمان والا اور مومن اس میں کہاں فرق ملنا چاہیے اور کہاں ضروری؟ دیکھیے بنیادی طور پر 3 اور 5 باتیں ہیں اور اس کے اوپر پوری پھر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، یقیناً پوری شریعت اور پورا دین۔ سب سے بنیاد توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ وحدانیت کو قبول کیے بغیر اور وحدانیت کو، توحید کو صحیح سمجھے بغیر، صحیح سمجھنا مطلب ایک تو توحید کو قبول کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، پھر توحید کو صحیح سمجھنا ہے، اس کے تمام کانسیپٹ، تمام تر اس کو مالک کو، اس کی ملکیت، قادریت، ہر لحاظ سے اس کو قبول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اقرار کافی نہیں ہے، اقرار کافی نہیں ہے۔ اگر اقرار کافی ہوتا تو فصاحت کے تقاضے یہ نہیں تھے کہ اتنا بڑا جملہ کہا جاتا لا الہ الا اللہ۔ یہ فصاحت کا جملہ نہیں ہے، فصاحت کے لیے اتنا کافی تھا قولوا اللہ الہ، کہو اللہ تمہارا الہ ہے، یہ جملہ کافی ہوتا۔ لیکن اس جملے کو کہنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں تھا، نہ اس زمانے میں نہ آج۔ اگر یہ جملہ کہا جاتا ہے قولوا اللہ الہ، کہو اللہ تمہارا الہ ہے، اگر یہ جملہ کہہ دیا جاتا تو نہ اس وقت کسی کفار و مشرکین کو اعتراض ہوتا اور نہ آج کسی کو اعتراض ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے
اس کا معنی یہ ہے کہ کہو اللہ الہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو 365 کی پوجا کر رہے تھے وہ کہتے ہیں ایک اور صحیح، 366 سے چلو جھگڑا چھوڑو، تم بھی آ جاؤ، تم بھی مان لیتے ہیں، ایک سال کے دن سے یہ لیپ ایئر صحیح، ایک اور صحیح، ٹھیک ہے۔ لہذا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انکار باطل کروایا ہے۔ لا الہ، اقرار حق سے پہلے انکار باطل ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود۔ سب سے پہلے تم اپنے قلب اور دماغ اور ذہن اور اپنے وجود کے ایک ایک حصے سے ہر باطل پرستش کو نکال دو۔ اگر تم نے اپنے نفس کی اطاعت سے لے کر اور اغیار کی اطاعت تک کسی کا اطاعت کا تصور رکھا تو توحید نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ تو توحید نہیں ہے، پھر کچھ اور تو ہو سکتا ہے، توحید نہیں ہو سکتی۔ لہذا توحید کے لیے ضروری ہے کہ ہر باطل عقیدہ، ہر باطل نظریہ، ہر باطل کی اطاعت، ہر باطل کی پرستش، اس کو پہلے انکار اور ترک کرنا ہوگا۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، پھر اقرار حق کیا جائے گا الا اللہ، صرف اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اب دیکھیے صرف اللہ کو، وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑا؟ انکار باطل، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنیاد بن گیا اسلام کا اور دین کا، یہ بنیاد ہے دین، اسلام، قرآن، شریعت، آخرت، ہر چیز کی بنیاد یہ ہے، یعنی ہر چیز کے اندر بنیاد ہے پہلے انکار باطل۔ ورنہ ایک شرابی بھی دوست، ایک متقی بھی دوست، مطلب پتہ نہیں کیسے تم لو بھائی، تم بھی اچھے، تم بھی اچھے، قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا، ظالم بھی اچھا، مظلوم بھی اچھا۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ شریعت ظالم پر لعنت بھیجتی ہے، قاتل پر لعنت بھیجتی ہے اور مظلوم کی حمایت کرتی ہے۔ تو دین کی بنیاد یاد رکھیے گا کہ انکار باطل پر ہے، اور وہ کہیں چلے جائیں، چھوٹا سا مسئلہ ہو یا توحید تک چلے جائیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے تو بنیادی چیز ہے توحید۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نہ صرف یہ کہ نبی ماننا ہے، یہاں بھی خالی نبی نہیں، یہاں نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا ہے، آخری نبی بھی ماننا ہے، اس کا محبوب بھی ماننا ہے، رحمت العالمین بھی ماننا ہے، خالی نبی نہیں۔ تو نبی تو بہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، سارے انبیاء قابل احترام ہیں اور سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن خاتون لیکن محبوب خدا محبوب خدا ہے، وہ رحمت العالمین رحمت العالمین ہے۔ لہذا ہمیں رسالت کے بھی ہر پہلو کے ایمان لانا ہے، خالی نبوت کا اقرار جو ہے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور وہ یہاں تک ان کی زبان سے لے کر، ان کے کردار سے لے کر، ان کی گفتار سے لے کر، ان کے آرام تک ہر چیز کا خیال مالک کر رہا ہے۔ خبردار اس کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ رکھنا، خبردار اس کے آرام کے وقت خلل مت ڈالنا، جس وقت وہ آرام کر رہے ہوں اس وقت زحمت مت دو۔ اس کا قول میرا قول ہے، اس کا فعل میرا فعل ہے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو اللہ کا دعویٰ ہے، اگر کوئی دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ فاتبعونی، بس میرے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنی توحید کو، اپنی محبت کو سمیٹ دیا اس نے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ بے شک۔ تو اب آپ کے پاس تو کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے کہ کسی باطل کا اقرار آپ کریں۔ تو اپنے وجود کے اندر اور اپنے قلب و ذہن کے اندر، میں نے بتایا نا، اتنی آپ نے ایسا موضوع کر دیا ہے کہ یہ تو بہت وسیع، کئی دن چل سکتا ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ یقیناً۔ ابھی میں نے ایک آپ کو بتایا کہ ایک ایمان تقلیدی ہے، وہ ابا دادا کی تقلید پہ چلے آ رہے ہیں۔ مطلب بڑے واضح اسلام نے اس کی ہدایات دی اور اس کو ان وضاحتوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے۔ مجھے آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیں آغا صاحب، میں تو بڑا خوبصورت، مجھے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ،
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا توحید کا، جب تک ہم اسی کو اسٹیبلش نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جو میجورٹی سب ویورز بیٹھے ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اہل توحید ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے معاشرہ جس وجہ سے انتشار کا شکار ہے، وہ انتشار اس بات پر ہے جو میرے پیارے بھائی نے بڑی خوبصورت وضاحت کی کہ فَاتَّبِعُونِی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کر دکھاؤ۔ اور اتباع کا جو لفظ ہے یہ بڑا خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ صاحب لسان العرب فرماتے ہیں کہ اتباع کا معنی یہ ہے کہ کسی عمل کو اس لیے کیا جائے کہ اس کا جو شخص اصل میں کرنے والا ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہوگا اور ہم اس کی اطاعت میں اس عمل کو کر رہے ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو اس لیے اپنایا جائے کہ وہ عمل رسول اللہ نے کیا ہے۔ جب اس طریقے سے اتباع کی جائے گی تو اس کے بعد تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو اب وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ سیاست ہو، وہ ازدواجی زندگی ہو، وہ انفرادی زندگی ہو یا وہ اجتماعی زندگی ہو، جب تک میرے اور آپ کے ذہن میں یہ نقطہ کلیئر نہیں ہو جائے گا کہ ہمیں اتباع اس رسول کی کرنی ہے، اس وقت تک میں اور آپ نہ اپنا ایمان کامل کر سکتے ہیں، نہ عند اللہ ہم کبھی مقبول ہو سکتے ہیں۔ بے شک بڑی وضاحت فرمائی۔ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ انکار باطل، یہ سب سے پہلی بات، اس کے بعد اللہ پر ایمان، اور اس کے بعد فَاتَّبِعُونِی۔ ہمارا ٹاپک ہے کیا ہم مومن ہیں؟ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے جشن رمضان۔ جشن رمضان دنیا نیوز پر ہمارا 23ویں شب کا آج کا پروگرام ہے کیا ہم مومن ہیں؟ اس پر ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اس کا ورد ضرور کیجئے، شاید آج ہی شب قدر ہو۔ ہم جائیں گے ایک نعت پر اور نعت پیش کریں گے، پلیز۔ موضوع کی مناسبت ایک نعت شریف کے چند اشعار۔ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، لامقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، عشق سرکار رسالت کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار
رسالت کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور پانچواں شعر پنجت الباقی نسبت سے لکھنے والے نے لکھا، کہتا ہے، یہ مطلع کا شعر ہے کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، نیزے کی نوک پہ پڑتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اشعار کافی ہے، آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے شاعر کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ مقطع نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز، نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، خلد میں لے کے مجھے نعتیہ دیوان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر، دیکھتے رہیے جشن رمضان۔ بلوچستان کی پھلوں کی وادی زیارت کے 32 سالہ مؤذن سہیل احمد کو BSc کرنے کے بعد قرأت کا شوق پیدا ہوا اور اس نے دن رات ایک کر کے تجوید، قرأت اور فن مقامات میں سند حاصل کی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے قرأت کے مقابلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ ہم سارے گھر والے، والدین، بہن بھائی سب بہت خوش ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اللہ کرے کہ ہمارے بھائی سہیل احمد صاحب بہت ترقی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سہیل احمد کو ایسی آواز عطا کی ہے جو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ كان محمد أبا أحد من رجالكم۔ اس سے بڑی اور خوشی مجھے نہیں مل سکتی کہ میرے اذان سے جو ہے پورے مسلمان لوگ جو دنیا ٹی وی کو دیکھتے ہیں اور اس سے میرے اذان سے افطاری کرے، اس سے اور کوئی بڑی خوشی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار دنیا ٹی وی کے زیر اہتمام اذان کمپٹیشن حی علی الصلاح کا انعقاد کیا گیا۔ آج کے پارٹیسپینٹ جو ہمارے مؤذن ہیں وہ تھے سہیل احمد، جن کا تعلق زیارت کوئٹہ سے ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کے وقت جو اذان نشر کی جائے گی وہ سہیل احمد صاحب کی آواز میں ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ لاہور میں عمر یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر یعقوب صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عمر صاحب، آپ کس جگہ پر ہیں لاہور میں؟ جی اس وقت میں موجود ہوں لاہور کی تاریخی مسجد بادشاہی مسجد میں، جہاں تقریباً 450 کے قریب لوگ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اپنی زندگی کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور آج ویسے بھی طاق رات ہے تو لوگ ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں. اب سحری کا وقت ہے, سحری کر رہے ہیں. بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے یہاں پر. یہاں کر تو ویسے ہی عبادت کرنے کا دل کرتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, کھلی مسجد ہے. تقریباً 1 لاکھ سے زائد یہاں پر نمازیوں کی جگہ ہے. یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور عید والے دن یہ رش نظر بھی آتا ہے. بڑا ہی دل کرتا ہے کہ 2 نفل زیادہ ہی پڑھ کے یہاں سے جائے بندہ. تاریخی مسجد اور اس کے ساتھ بہت سارے معتکفین, ان کی کیا مصروفیت؟ اس وقت سحری کا وقت ہے, یہ سحری کے انتظام کیسے ہوتے ہیں؟ کھانا کہاں سے, گھروں سے آتا ہے یا وہاں پر کچھ انتظام کیا جاتا ہے؟ جی, انتظامیہ کی طرف سے بھی یہاں پر سحری کا بندوبست کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں سے بھی منگواتے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر سحری کا سامان لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر انتظام کیا گیا ہے. لوگ بیٹھ کر سحری کر رہے ہیں. انتظامیہ بھی کرواتی ہے. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو کہ یہاں پر کوئی کھانے کا پرابلم ہو. ساتھ ہی فوڈ اسٹریٹ بھی ہے, جس کا دل کر رہا ہو کچھ اچھا یہاں مرچ مسالے والا کھانے کا تو وہ بھی مل جاتا ہے, وہ بھی دستیاب ہوتا ہے. نئی فوڈ اسٹریٹ یہاں پر کھلی ہے بادشاہی مسجد کے بالکل ساتھ ہی, اور بڑے لذیذ کھانے وہاں سے ملتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے کہ اتنے خوبصورت ماحول کے اندر عبادت کرنے کا جو سکون ہے وہ لفظوں میں تو نہیں بیان ہو سکتا. اب یقین کریں, جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں تو ایک عجیب سی نورانیت سی فیل ہو رہی ہے کہ یہاں پر آ کر اتنا سکون ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس انسان عبادت میں مصروف رہے اور بس اٹھے نا. عمر یعقوب, آپ ہمیں یہ بتائیں, یقیناً جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پر جو آپ جس وقت سے موجود ہیں کوئی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے معتکفین کی کوئی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے؟ جی, جب نماز عشاء ہوتی ہے اس کے بعد سے یہاں پر تراویح کے بعد یہاں پر درس تدریس کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں جو یہاں پر دینی باتیں بتاتے ہیں, بہت سے علماء آتے ہیں یہاں پر. رات بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں کے مقامی ہوں گے بلکہ شہر بھر سے, پورے لاہور سے, بلکہ کچھ لوگ تو باہر سے بھی آتے ہیں یہاں پر صرف نیت کر کے. اب جیسے 27ویں روزے کے رات کو بہت سے لوگوں نے 3 دن کے لیے اعتکاف پر بیٹھنا ہوتا ہے, تو یہ تقریباً بھر جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد یہاں پر اعتکاف پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور چاند رات تک یہاں پر اعتکاف پر رہتے ہیں. اس کے بعد عید کی نماز کے لیے خاص طور پر دوبارہ آتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کے پھر ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمر آپ کا, بہت تفصیل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور واقعی یہ تو رونقیں ہیں. آج شب قدر کی ڈھونڈنے کی رات ہے اور آج 23ویں شب ہے اس بر صغیر میں. یہ بہت اچھی بات ہے اور تھوڑی سی ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیسے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یوسف بھائی سے درخواست کریں گے ایک نعت کی. بہتر. آنکھیں رو رو کے سجانے والے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کے لیے آپ نے فرمایا, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام, او درے یار کے جانے والے, او درے یار کے جانے والے. اور اعلیٰ حضرت نے اعتماد کی بات کی. کہتے ہیں کہ سن لے آداب میں بگڑنے کا نہیں, سن لے آداب میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے,
وہ سلامت ہے بنانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، نیم جلوے میں دو عالم گلزار، نیم جلوے میں دو عالم گلزار، واہ واہ رنگ جمانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارا آج کا موضوع ہے کیا ہم مومن ہیں۔ ابتدائی بات جو آپ نے فرمائی توحید، کیا توحید ایمان بالغیب کے زمرے میں آئے گی؟ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، اور یہاں سے پھر ایک نیا موضوع کا آغاز ہو جائے گا کہ میں اس کو بہت آسان لفظوں میں عام طور پر اس طرح سے کہتا ہوں کہ لوگ جب بچنا چاہتے ہیں کسی چیز سے تو کچھ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، تو اللہ حاضر و موجود ہے، جو حاضر و موجود ہے اللہ، اس اللہ کو غائب کر کے اپنی جان چھوڑا دی۔ کہ اللہ غائب ہے؟ اللہ تو حاضر ہے، اللہ تو موجود ہے۔ اگر موجود نہ ہو تو یہ جب نماز میں آپ جملہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ تیری عبادت کرتا ہوں، تو تو کوئی ہے تو کرتا ہوں نا، غائب کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ مطلب آپ حاضر ہے، اللہ حاضر اور موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم ایمان، میں نے کہا نا توحید اتنا وسیع موضوع ہے کہ ساری چیزیں جب تک توحید کو نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک آگے معاملات چلیں گے، لیکن بہت بنیادی چیز ہے توحید، وحدانیت کو سمجھنا۔ بہرحال ایمان بالغیب بھی ہے، ایک حصہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ غیب پر ایمان اپنی جگہ پر، لیکن میں نے کہا موضوع نیا آغاز ہو جائے گا۔ یہاں ہم صرف اتنی سی بات کرتے ہیں کہ ایمان بالغیب بھی ہے، غیب پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں غائب ہیں، اگر آپ دیکھیں جنت غائب ہے، دوزخ غائب ہے، جس طرح دنیا کے اندر خوشبو غائب ہے اور چیزیں غائب ہیں، تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں غائب ہیں۔ درد بھی غائب ہے، درد بھی غائب ہے۔ جنت، دوزخ، فرشتے آپ کے سامنے کہاں ہیں؟ موت آپ کے سامنے کہاں ہے؟ آخرت آپ کے سامنے کہاں ہے؟ لیکن ہے سب، ٹھیک ہے۔ تو ایمان بالغیب بھی ہمیں رکھنا ہے ہر چیزوں کے ساتھ ساتھ۔
ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں سے. یقیمون بالغیب وقیموا الصلاۃ. بالکل 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 بالکل, یہ تو بنیاد ہے, بنیاد ہے, اس کے بغیر آپ کہیں نہیں جا سکتے. یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ وہ والا غائب نہ سمجھ لینا, مطلب غائب والا غائب نہ, یہ غیب ہے. غائب نہیں کرتے نا, غائب ہے, غائب ہے. غیب کو غائب نہیں کرو, حاضر ہے اللہ, اس کو غائب نہیں کرو, ٹھیک ہے. غیب الگ چیز ہے. تو اب ہم آگے توحید سے آگے بڑھ کر کے ہم نے کہا کہ توحید ساری کی ساری سمٹ رہی ہے اتباع نبوت میں. واتبعونی فاتبعونی. ایک میں آپ سے لمحہ لوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, راجہ رحمانی عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی راجہ صاحب. سر آپ کا جو سوال تھا نا کہ آپ وسلم کون سے جتہ کے ساتھ ملک شام تجارت کیا کرتے تھے, جی, تو میرا جواب یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ, آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. بڑی جو آپ کے لیے وائٹل ٹی کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور ہم پیش کریں گے. ایک سوال اور فلوٹ کر دوں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے سوال ہے. کال پر ہمارا جواب جس کا صحیح ہوگا اس کے لیے پھر ایک گفٹ ہیمپر حاضر کریں گے. حضرت فاتبعونی. تو اب یہاں پر پوری توحید, پورا اسلام, پورا قرآن, پورا دین, پوری دنیا, پوری آخرت سب سمٹ رہی ہے اتباع نبوت میں, اللہ اکبر, اتباع رسالت میں. اب اتباع رسالت کے اندر مالک اپنی اطاعت کو سمیٹ رہا ہے. اچھا میں وضاحت کر دوں, دو جملے, ایک ہے اتباع, ایک ہے اطاعت. دونوں میں فرق ہے ایک بنیادی طور پر. عام طور پر اردو میں چونکہ محدود زبان ہے, الفاظ کم ہیں, لہذا عام طور پر ایک ہی لفظ میں استعمال کر دیا جاتا ہے. ادروائز عربی کے اندر اتباع اور ہے, اطاعت اور ہے, دونوں میں فرق ہے. اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے, اتباع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, بہت باریک نکتہ ہے, جی بہت باریک نکتہ ہے. اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے, اتباع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عمل کی اتباع ہوگی. اتباع ہوتی ہے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے اتباع. اللہ اکبر. قول پر عمل کرنے کا نام ہے اطاعت. تو مالک کے اقوال کے اوپر عمل کرنا اطاعت ہے. حکم بھی اسی زمرے میں. لیکن جب وہ سمیٹ رہا ہے کہ فاتبعونی, پس میرے نبی کی اتباع کرو, یعنی اپنی اتباع کو نبی کی اتباع میں سمیٹ دیا اس نے. سبحان اللہ. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تک تو اس نے قول کی ضمانت دی تھی کہ میرا نبی کچھ نہیں بولتا سوائے وحی کے. اب اس نے ان کے عمل اور زندگی کی بھی ضمانت لے لی کہ یہ جو چلتا ہے, یہ جو جاتا ہے, یہ جو کام کرتا ہے, جو دنیا میں کام کر رہا ہے نا, اس کے قدم بھی بغیر رضا الہی کے نہیں اٹھتے. یہ اتباع کے اندر یعنی نبوت کی اتباع ہمیں کرنی ہے, اور ہماری نبوت کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے. یعنی ہم اگر نبی کی اتباع کریں گے, یہی اتباع اللہ ہے اور یہی اطاعت اللہ ہے. تو اللہ کی اتباع در حقیقت نبی کی اتباع کے اندر سمٹ گئی. اب جس طریقے سے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے پیچھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اٹھنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. یعنی اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اس کے قدم پر قدم رکھتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں ایسے چلتا تھا اپنے نبی کے پیچھے کہ جیسے اٹھنی کا بچہ اونٹ کے پیچھے چلتا ہے. تو حضرت کے پیچھے مولا نے اس طرح اتباع کی اور کر کے بتا دیا. تو اب رسالت کے قدم جہاں جہاں جائیں وہ قابل احترام ہو گیا اور وہ قابل اطاعت ہو گیا. ماشاءاللہ. تو ہمیں جو ہے نا اپنے عقلوں کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اور صرف قرآن پر, اللہ پر اگر غور کر لیں, اور صرف اللہ کو ایک ہی شکوہ ہے بندوں سے, تمہیں کیا ہو گیا تم تدبر نہیں کرتے, اللہ اکبر, تمہیں کیا ہو گیا تم غور نہیں کرتے. ایک لمحہ لوں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون ہیں؟ صاحب میں حمزہ بات کر رہا ہوں میاں والی سے. حمزہ صاحب میاں والی سے. سر حکم.
سر یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ کا پروگرام میں 22 روزوں سے دیکھ رہا ہوں سر. اب قسمت یہ ہے کہ میری کال نہیں مل رہی تھی. چلیے آج مل گئی، حکم کیجیے. جی سر، وہ پہلے تو سب سے پہلے باجی آمنہ کا اظہار افسوس کرنا تھا جی. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت کرے. جی ہماری تو یہی دعائیں کہ جی ہمارے نصیب میں کچھ یعنی کہ ثواب ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان کی امی کو بخش دے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین سب آمین. اچھا خان کوشچن کون سا ہے؟ جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جنگ بدر. سوری آپ کا جواب غلط ہے. اچھا خان جی تھینک یو مچ. جی سر تو اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو صرف اس بات کو سمجھ لیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں ہم اس میں اس لیے تھوڑا سا وقت بھی لے رہے ہیں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات صرف اتنی سی ہے کہ عمل کی خرابی ہوتی ہی اس وقت ہے جب ایمان پختہ نہ ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا اتنا پختہ ایمان ہے قرآن کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، جانتے ہیں، اور اس پر آپ کا ایمان ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ نقصان دہ ہے، لہذا آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، حجر میں، سفر میں، تنہائی میں، دوستوں میں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں، دنیا پی رہی ہوگی، آپ نہیں پیئیں گے. اس لیے کہ وہ ایمان، اس لیے کہ آپ کا ایمان پختہ ہے. عمل وہاں بگڑتا ہے جہاں ایمان پختہ نہ ہو. صحیح. آغا صاحب اسی لیے جو ہے نا بزرگان دین نے ایمان کے درجے بیان کیے ہیں کہ ایمان کے درجے ہیں. پہلا درجہ تو وہ ہے جس کو آپ فقط علم الیقین کا نام دے دیتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ ایک علم ہے ہمارے پاس. دوسرا درجہ ہے جس کو عین الیقین کہتے ہیں کہ اب آپ اس علم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہ انگلی ہے، سب کو پتا ہے کہ اگر اس کو کاٹو گے تو خون نکلے گا، یہ علم الیقین ہے. عین الیقین یہ ہے کہ انگلی کو کاٹ کر اس سے بہتا ہوا خون بھی دیکھا جائے. اور تیسرا درجہ ہے وہ کہلاتا ہے حق الیقین، کہ وہ جو انگلی آپ نے کاٹی ہے وہ انگلی آپ کی اپنی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکیں. تو ایمان ایک تو وہ ہے جو ہم غیب پر لے کر آئے ہیں، ایک ایمان کا درجہ وہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دے. جنت اور جہنم اللہ رب العزت کبھی حالت خواب میں اور کبھی عام حالت کے اندر اس کو دکھانا شروع کر دے. اور حق الیقین کا درجہ جو عموماً صوفیہ کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اس جنت کی نعمتوں سے اپنی ظاہری زندگی کے اندر بھی استفادہ کر دیا کرتے تھے. اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتے کہ آپ نے ایک رستے میں صرف اتنا سوچا تھا کہ کاش مجھے گرم روٹی اور باقلے کا سالن مل جائے تو کتنا مزہ آئے گا. فرماتے اسی وقت آواز آئی گرم روٹی باقلہ. تو آپ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہاں سے آیا، تو دیکھا سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے، اس کے سر پر تشت ہے، لا کر میرے سامنے رکھ دیا، گرم روٹی باقلہ کھا لو. کہتے میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ تم سے مانگا نہیں، تم کیوں دیتے ہو؟ کہا تم نے جس سے مانگا تھا وہ تمہارے دل کے خیالات کو جانتا بھی ہے اور تمہارے لیے اس نے جنت سے گرم روٹی اور باقلے کا بندوبست بھی فرما دیا. تو اگر ایمان کی ہم بات کریں گے تو ہمیں اصل میں ایمان میں وہ درجہ چاہیے جو کہ حق الیقین کا درجہ ہے، اور اس درجے کے لیے پہنچنے تک صرف واحد ذریعہ ہے، وہ اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے. جب تک ہماری زندگی میں وہ شامل نہیں ہوگا ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. یقیناً بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ایک تو خالی یقین ہے، پھر عین الیقین ہے، اور پھر حق الیقین ہے، اور ایمان کے درجے بھی وہی ہیں. کیا میں یہ کہوں کہ مومن کا درجہ حق الیقین کے برابر ہے؟ مومن کا درجہ یقیناً اس کی منزل حق الیقین، اس کی منزل حق الیقین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے. اب سے کچھ دیر بعد لاہور کے لوگ انتہائے سحر کریں گے. ہم ملیں گے آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جشن رمضان دنیا نیوز پر. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر 23ویں شب، اور شاید ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کی جو ڈسکشن ہے وہ ہے کیا ہم مومن ہیں. لیکن اس وقت ہم جائیں گے ایک نعت پر. میں یوسف میمن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں ایک نعت بہت اچھی سی سنائیں. ایک
नाशरीफ के लिए किबला मुफ्ती साहब ने हुक्म दिया है। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। जिनके हाथों में उनका दामन है, जिनके हाथों में उनका दामन है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, उनकी गुदड़ी में लाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अच्छा काफी है ये पांचवा शेर हुजूर के शहजादों की नज़र कि मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, नाम पर्दे में आल रखा है, नाम पर्दे में आल रखा है, मुस्तफ़ा की शबी हुसैन व हसन, नाम पर्दे में आल रखा है। तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरा एजाज कब का मर जाता, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल। दाल से दाफ़े बला है वो, यूं मोहम्मद में दाल रखा है। दाल से ये फिर बड़ी शेर अदा कर रहे हैं कि दाल से दाफ़े बला है वो, दाल से दाफ़े बला है वो, जो मोहम्मद में दाल रखा है, जो मोहम्मद में दाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। हमारी गुफ्तगू थी कि क्या हम मोमिन हैं। हज़रत थोड़ी सी बात मुफ्ती साहब आपकी रह गई थी, मैं चाह रहा हूँ कि वो बात आप मुकम्मल कर लीजिए। देखिए आगा साहब, हम उस वक्त ये अर्ज़ कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मोमिन को जो रुतबा भी या जो मकाम भी मिलेगा, उसकी बुनियाद अगर होगी तो वो इत्तिबाए रसूल और सुन्नत रसूल की पैरवी होगी। अगर कोई शख्स इस चीज़ को, इस ज़ात को बाईपास करके जाने की कोशिश करेगा, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि दौरे हाजिर में हमने कई लोगों को देखा जो अकल के पैमानों के ऊपर चीज़ों को जांचना शुरू कर देते हैं। जब बात दीन की आती है, जब बात शरीयत की आती है, तो मेरी अकल, मेरा शऊर वो कुछ कहता रहे, हमें देखना यह होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बारे में फैसला और अमल क्या था।
جس طرح بھی ہم یہ سن رہے تھے کہ ہمارے محترم قبلہ علامہ قمبر صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے رہے تھے کہ آپ نے رسول اللہ کی سنت کو کس طریقے سے کامل طور پر اپنایا. ہم ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں جو کہ بظاہر بڑی معمولی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں. وہ درخت اچھا خاصا تناور ہے, اس کی شاخیں بھی بلند ہیں, لیکن جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو اپنی گردن کو اس طرح سے جھکا کر بڑے ادب سے گزر گئے, ایسا لگتا تھا گویا شاخیں آپ کے سر سے ٹکرا رہی ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو دیکھ کر کہا علی یہ کیا بات ہے, درخت تو لمبا ہے اور اس لمبے درخت کے اندر اگر آپ چاہتے تو سیدھے بھی گزر سکتے تھے, آپ گردن جھکا کر کیوں گزرے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں, مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے گزر رہا تھا. اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا, شاخیں نیچے تھیں, رسول اللہ گردن جھکا کر گزرے تھے. آج درخت بے شک بلند کیوں نہیں ہو گیا, میں تو اپنے آقا کی سنت کو ادا کروں گا, گردن جھکا کر گزروں گا. درخت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اتباع ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے, اور جو اتباع کرے گا وہی مومن ہے. اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے جشن رمضان. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر 23ویں شب, اور ہمارا آج کا موضوع ہے کیا ہم مومن ہیں. سوال یہ ہے کہ دعوی ایمان تو ہے, مگر کیا عمل اور کردار اس کی دلیل بنتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ سے سوال. دیکھیں آقا صاحب, قرآن حکیم میں اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے رسول آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے دلیل قائم کرنی پڑے گی. صرف دعوے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال نے بھی یہی کہا تھا. تو پہلے اس کے اوپر دلیل یہ قائم کرنی پڑے گی, فاتبعونی, میرے رسول کی اتباع کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر تم کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم رسول سے محبت کرتے ہیں. یحببکم اللہ, تمہارا رب خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اب آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں, جتنے مشائخ عظام گزرے ہیں, جتنے اولیاء کرام گزرے, جتنے صحابہ کرام گزرے, ان تمام کی زندگی میں جو چیز ہم کو مشترک نظر آتی ہے وہ یہ چیز تھی کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر سنت رسول کو سامنے رکھتے تھے. یہاں تک ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ, آپ کے پاس کسی نے ایک کھجور کے ساتھ ساتھ کچھ خربوزے لا کر پیش کر دیے. جب خربوزے لا کر پیش کیے تو آپ نے وہ خربوزے خود نہیں کاٹے, کسی کو بلایا, کہا اس کو کاٹو اور ذرا لوگوں میں تقسیم کر دو. اس نے کاٹے, کاٹ کر تقسیم کیے. کہا حضرت یہ تو آپ خود بھی کاٹ سکتے تھے. فرمایا مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے کاٹنے کی سنت کیا ہے, میں سنت کو پورا کرنا چاہتا تھا. پھر آپ ہی کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کی رتبہ و شان اتنا بڑا تھا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سوئی دھاگے سے کچھ ٹانک رہے تھے. جھٹکا جو مارا تو سوئی نکل گئی, زمین پر گر گئی. اندھیرا کمرہ تھا, جیسے ہی سوئی گرتی ہے پورا کمرہ اللہ کے نور سے روشن ہو گیا, اور آواز ہے کہ آپ سفیان ثوری بڑھو, اپنی سوئی کو اٹھا لو. آپ کا جواب سننے کے لائق تھا. آپ نے فرمایا اے میرے رب, یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے نور سے کمرے کو روشن کر دیا, لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے یہ نور ختم ہو جائے اور میں دیا جلا کر اس سوئی کو ڈھونڈوں, کیونکہ میرے آقا کی سنت اور ان کا طریقہ یہ تھا. آپ بزرگان دین کی رتبہ, ان کی شان, ان کا مقام دیکھیں, اور اس چیز کی جو بنیادی وجہ وہ قرار دیتے تھے وہ یہ سنت تھی. ہم آخری بات عرض کریں پھر آپ آگے کوشچن کر سکتے ہیں کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ, جب آپ کا آخری وقت آیا, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کے فقراء نے آپ کو وضو کرایا کیونکہ جسم میں طاقت نہیں تھی. جب وضو پورا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دوران وضو میری داڑھی میں خلال کیا تھا؟ تو آپ کو ان لوگوں نے کہا حضور داڑھی میں خلال تو نہیں کر سکے, ہم نے تو صرف ہاتھ پھیر دیا تھا. آپ نے فرمایا پورا وضو دوبارہ کراؤ, یہ سنت رسول ہے. تو کسی نے کہا حضرت اتنے مشکل وقت میں یہ اتنی بھی چھوٹ نہیں ہے کہ داڑھی کا خلال جو اس طرح سے کرنا سنت ہے, ہم اس کو ترک کر دیں. آپ نے فرمایا بے وقوف, اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جو رتبہ جو مقام ملا ہے اس کی بنیاد تھی تو رسول اللہ کی سنتوں کی یہی اتباع تھی. ماشاءاللہ. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ہم عند اللہ کبھی بھی اعلیٰ درجے کے اوپر مومن فائز نہیں ہو سکتے. یقیناً. تو پھر آج ہمارا موضوع کیا ہم مومن ہیں, کیا یہ لفظ کہیں
فتبعونی سے جڑا ہوا تو نہیں ہے؟ آئیے قمبر رضوی صاحب، قمبر نقوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آغا صاحب، ہماری گفتگو اسی کے یہی ایک محور ہے کہ اولاً توحید اور بعد از توحید حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اتباع، اطاعت، یہ محور اور مرکز دین ہے۔ یقیناً اگر ہم سب اس جملے پر، اس بات پر متفق ہو جائیں، عملاً، قولاً تو ہیں، عملاً متفق ہو جائیں کہ مرکز شریعت، مرکز دین، مرکز توحید، مرکز قرآن، مرکز اسلام ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قول و فعل کی اتباع، ہم اپنے آپ کو اس پہ مرکز پہ لے آئیں۔ جب ہم عملاً مرکز پر لے آئیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی عمل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ عمل انسان اسی چیز پر کرتا ہے، ایک سائیکولوجی ہے کہ جس کو ذہن قبول کر لیتا ہے۔ جب ذہن ایکسپٹ کرتا ہے تو عمل کے لیے کہنا نہیں پڑتا، آسانی ہو جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا، دماغ اپنے اعضاء و جوارح کو خود حکم دیتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگی، آپ کے ذہن نے ایکسپٹ کیا، آپ کو خود آپ کے ہاتھ اٹھے اور پانی پی لیا۔ ایک سائیکولوجی ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے دین اسلام ہے۔ دین اسلام چونکہ عین فطرت ہے، عین حق ہے، اور اس کی اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب ذہن انسانی اس کو قبول کر لے، اور ذہن انسانی اس وقت قبول کرتا ہے جب اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جہاں فطرت سے کوئی بات ٹکرائے گی وہاں ذہن انسانی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ مار کے ڈانٹ کے بچپن میں بچے کو اسکول بھیج تو سکتے ہیں آپ، لیکن بالغ و شعور ہونے کے بعد آپ مار کے پڑھا نہیں سکتے۔ اس کا ذہن اگر اس بات کو ایکسپٹ کر لے کہ یہ علم، یہ تعلیم میری زندگی کا ایک کامیابی کے لیے ایک بنیادی چیز ہے اور ضروری ہے، تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب بیٹا باپ کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، کہیں سے بھی انتظام کر کے دو۔ تو عمل کے لیے ضروری ہے کہ ذہن انسانی اس کو قبول کر لے، اور اللہ نے دین اسلام کو فطرت انسان پر رکھا ہے، لہذا ہم مجبور کر کے نہ آپ کو آپ کی اطاعت کرا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی کرا سکتے ہیں۔ یقیناً ہمیں ضروری ہوگا کہ ہم اسلام کی فطری تقاضوں کو دیکھیں، اور اللہ کے احکامات اس وقت ہم تسلیم کریں گے جب ہم اللہ کو ذہنی طور پہ قبول کر لیں، اور اس کے بعد ان کے بھیجے ہوئے نبیوں کو قبول کر لیں، خصوصاً اپنے آخری نبی کو قبول کر لیں۔ جب ہم یہ قبول کر لیں گے کہ اب قول و فعل نبی ہمارے لیے حجت ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی، ہر جہت سے ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمارے پاس ہماری زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے اگر مرکز و محور کچھ ہے تو وہ اتباع نبوت ہے، اتباع رسالت ہے، اور یہاں سے ہم جب ایک قدم آگے بڑھیں گے تو پھر قرآن آواز دے رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر کے خدا نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے لیے اولو الامر آ گئے۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ بڑے مفسرین میں اس میں اختلافات موجود ہیں، اپنی اپنی رائے ہے، اور سب کی رائے قابل احترام ہوتی ہے۔ اچھا، میں فلسفے کا ایک اصول آغا صاحب بیان کر دوں اس بات کو کہنے سے پہلے۔ فلسفی کا ایک اصول ہے کہ اثبات الشیء نفی مادہ نہیں ہوا کرتی۔ کسی چیز کا صحیح کرنا یا ثابت کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسری چیز کی نفی ہو رہی، ٹھیک ہے؟ مجھے اگر چائے پسند ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں شربت سے نفرت کرتا ہوں، شربت ایک الگ چیز ہے۔ تو اثبات الشیء نفی مادہ نہیں ہے، کسی اور چیز کی نفی لازم نہیں ہے۔ لہذا ذہن انسانی سب سے پہلے تو ہم تمام سامعین سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے، کہ جب کبھی بھی دین کی بات سنیں، دین پڑھیں، قرآن پڑھیں، شریعت کی بات سنیں، تو خدا کے واسطے مائنڈ سیٹ کر کے نہ سنیں، آزاد، اپنے دل و دماغ کو آزاد رکھیں، اس لیے کہ یہ امانت ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر۔
اور اللہ اس کا سوال ہر انسان سے خود کرے گا. میرا بیٹا یہ کہہ کر کے آخرت میں نہیں بچ سکتا کہ چونکہ میرا باپ ایک عالم تھا اور اس نے مجھے یہ پڑھا دیا تھا لہذا میں نے مان لیا. نہیں، میں عالم ہوں یا کچھ بھی ہوں، میں جو بتا رہا ہوں تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بات میں صحیح بتا رہا ہوں یا نہیں بتا رہا. تو میں معیار نہیں ہوں، معیار پھر وہی ہے، معیار پھر وہی رسالت ہے، معیار پھر وہی قرآن ہے. تو ہم سب مطیع ہے پیغمبر گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم وہاں پر جب جائیں گے تو اب یہاں پر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ دیکھیے مفسرین اس بات کو کہتے ہیں، اولو الامر کے اوپر بات جب آتی ہے تو بات یوں ہو جاتی ہے کہ صاحبان حکومت. اگر ہم یہ مان لیں کہ صاحبان حکومت اس سے مراد ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ کیا ہر صاحب حکومت قابل اطاعت ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب عقل تسلیم نہیں کر رہی. ٹھیک، اب فوراً عقل نے اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحبان حکومت کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، ظالم بھی ہے، عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، مومن بھی ہے، غیر مومن بھی ہے، سب ہے نا. تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو ہم اس حیثیت سے لے لیں کہ ہر صاحب حکومت قابل اطاعت نہیں ہو سکتا. اولو الامر کو ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا. اور اس کی وضاحت خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جب تم اولِ الامر کو یہ دیکھو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں اختلاف کرتا نظر آتا ہے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ، وہیں پہ تمہارے لیے کامیابی. پھر وہی مرکز آ گیا. اور دیکھیں قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے نا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار اس کی اطاعت ہرگز نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اب مرکز دین پھر کہاں آ گیا؟ واپس رسالت کے پاس. پھر فتح ٹھیک ہے، واپس آ گیا. اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، در رسالت پر ہر چیز ملے گی. سبحان اللہ. در رسالت پر ہر چیز ملے گی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کر کے کچھ نہیں ملے گا. ہر انسان، ہر صاحب عقل آزاد ہے اپنی زندگی میں بھی، اپنی آخرت میں بھی، اپنی موت میں بھی، اور ہر جگہ پر. تو انسان مائنڈ سیٹ کر کے اگر کچھ سنے گا یا سمجھے گا تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں آسانیاں ہو جائے گی. ہم مسلمان بن جائیں قرآن کی روشنی میں، ہم مومن بن جائیں قرآن کی روشنی میں، ہمارے لیے یہ وہ اعزاز ہے جس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. بے شک بے شک. ناظرین، 23 رمضان کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. حافظ راحت حمید ہماری اسٹوڈیو سے اذان فجر کا فریضہ انجام دیں گے. کراچی اور اس کے مضافات میں رہنے والے اس انتہائے سحر پر اپنا روزہ شروع کریں گے. ہماری گفتگو اس کے بعد جاری رہے گی. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ویلکم بیک. جشن رمضان دنیا نیوز پر جمعۃ الوداع، شاید جمعۃ الوداع. تو ہم آج پڑھتے ہیں الوداع اے رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق تھی سجتی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. ہو گیا
समा सूना सूना अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, मुज़तरब सब के सब हो रहे हैं। कौन देगा इन्हें अब दिलासा अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान। कुछ ना हुस्न अमल कर सका हूँ, कुछ ना हुस्न अमल कर सका हूँ। नजर चंद अश्क कर रहा हूँ, बस यही है मेरा खुलासा अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान। वास्ता तुझे को प्यारे नबी का, हश्र में हमको ना भूल जाना। वास्ता तुझे को प्यारे नबी का, हश्र में हमको ना भूल जाना। रोज़े महशर हमें बख्शवाना अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान। नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह इसिया में ही दिन कटे हैं। नेकियां हम न कुछ कर सके हैं, आह इसिया में दिन ही कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा अलविदा
बहुत बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी शफी साहब, हाफिज़ राहत सईद साहब और आपके साथी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हमारा आज का मौजू था क्या हम मोमिन हैं। हमने बड़ी सैर हासिल इस पर गुफ्तगू की, और क्योंकि 23वीं शब थी आज और उसके साथ शायद ये जुम्मतुल विदा की सहरी भी थी। बहुत मुतबर्रिक दिन जिससे हमने कोशिश की कि अपने नाज़रीन को इस हवाले से कुछ बेहतर मालूमात पहुँचाएँ, और फत्तबिऊनी पर हमारी बात शुरू हुई और फत्तबिऊनी पर बात ख़त्म हो गई। हमारी पूरी गुफ्तगू का जो माखज़ था वो मोमिन और फत्तबिऊनी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और लफ्ज़ हम कह सकते हैं। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ, हाफिज़ राहत सईद साहब का। आपने माशाल्लाह बहुत प्यारी अज़ान से हमारे दिलों को गरमाया और तमाम चीज़ें की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी मेहरबानी। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास आखिरी मिनट है, आप कोई एक शेर सुना दीजिए। मौजू की मुनासिबत से मतलब है कि अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, कुछ नहीं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, 23 रमज़ान का ये सहरी का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।